السلام علیکم۔ آج بات کریں گے نظم اور غزل میں فرق کی۔ عام طور پر اسٹوڈنٹس اس بارے میں بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ آیا کہ نظم اور غزل میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ فرق کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ لفظ نظم نہیں ہے بلکہ نظم ہے، یعنی کہ نظم اور غزل میں فرق۔ سب سے پہلے ہم اس کے لغوی معنی کی طرف آ جاتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی ہے عورتوں سے بات کرنا یا عورتوں کے متعلق گفتگو کرنا۔ تو غزل میں عورتوں سے متعلق یا حسن عشق سے متعلق یا پھر پیار و محبت سے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ اس میں شاعر عشق حقیقی سے متعلق بھی گفتگو کر سکتا ہے اور عشق مجازی سے متعلق بھی گفتگو کر سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں لفظ نظم ہے۔ نظم کا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لڑی میں پروئے ہوئے موتی، یعنی کہ ایک ترتیب سے پروئے ہوئے موتی، یہ نظم کا لفظی مطلب ہے۔ اب اس کے دوسرے فرق کی طرف ہم آتے ہیں۔ جیسا کہ نظم کے لفظی مطلب سے واضح ہے کہ نظم کے جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں وہ سب کے سب ایک ہی ٹاپک سے متعلق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی نظم ہے حمد سے متعلق، حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اب اس میں جتنے بھی اشعار ہوں گے وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تعریف سے متعلق ہی اشعار ہوں گے۔ یہ نہیں کہ کوئی شعر کسی اور ٹاپک پہ آ گیا، کوئی کسی اور موضوع پہ آ گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں جو غزل ہے، غزل کا ہر شعر اپنے الگ مفہوم رکھتا ہے، یعنی کہ غزل کا جو ایک شعر ہوگا اس کا کوئی اور مفہوم ہوگا، دوسرا شعر ہوگا وہ کسی اور موضوع سے متعلق ہوگا، تیسرا شعر کا کوئی اور ٹاپک ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک شعر ہے جو شاعر نے کہا وہ حسن عشق سے متعلق ہو سکتا ہے، دوسرا شعر جو ہے وہ عشق حقیقی سے متعلق ہو سکتا ہے، یعنی کہ خدا سے متعلق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرا شعر کسی اور موضوع پہ ہو سکتا ہے۔ تو غزل میں لازمی نہیں ہے کہ ایک غزل میں جتنے بھی اشعار ہوں ان سب کا ان تمام کا موضوع جو ہے وہ ایک ہی ہو، جیسا کہ نظم میں ہوتا ہے۔ اب اس کا تیسرا فرق کیا ہے؟ تیسرا فرق یہ ہے کہ نظم کا عنوان ہوتا ہے۔ نظم کا آپ کوئی بھی نظم اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا لازماً کوئی نہ کوئی عنوان ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی نظم ہے، اس کا عنوان ہے حمد۔ اب حمد میں جو نظم ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح اب اس میں جتنے بھی اشعار ہوں گے وہ سب کے سب اللہ کی تعریف سے ہی متعلق ہوں گے۔ اسی طرح اس کے مقابلے میں جو غزل ہے، غزل کے جتنے بھی اشعار ہوتے ہیں وہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ان کا ٹاپک بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ آپ کی کوئی بھی غزل اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ غالب کی ہو، چاہے وہ اقبال کی ہو یا کسی بھی شاعر کی ہو، اس کا کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ عنوان نہیں ہوگا۔ تو یہ بنیادی طور پر تین فرق ہیں جو آج ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ ایک اس کو لغوی معنی کا، دوسرا یہ کہ اس میں نظم میں جو ہے وہ ایک ہی ٹاپک سے متعلق اشعار ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ نظم کا عنوان ہوتا ہے، غزل کا نہیں ہوتا۔ امید ہے آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔